السلام علیکم ناظرین، روزنامہ کشمیر ایکسپریس کی 23ویں سالگرہ کی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب موجود ہیں۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کشمیر ایکسپریس تشریف لائے۔ تو ہماری 23ویں سالگرہ کے حوالے سے پہلے تو آپ کا میسیج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، روزنامہ جموں کشمیر ایکسپریس بڑا قابل قدر اضافہ ہے آزاد کشمیر کی صحافت میں، اور بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑا حلقہ اثر پیدا کیا ہے۔ روزنامہ جموں کشمیر ایکسپریس نے کشمیر ایکسپریس ایک بڑا طاقتور ادارہ بن گیا اس عرصے میں، اور میں اس 23ویں سالگرہ پہ دل کی گہرائی سے محترم سردار زاہد تبسم صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کشمیر ایکسپریس نے بہت حوالوں سے قابل ذکر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایک تو ریاستی تشخص کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، دوسرا ریاستی وحدت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ مجاہد اول سردار محمد ابوالفضل ایوب خان صاحب کے انتقال سے لے کے ان کی سالانہ برسیوں تک ایک اسپیشل ایڈیشن خود شائع کرنا اور اس معاملے میں دلچسپی لینا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ مجاہد اول کو میں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجاہد اول چونکہ نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کی علامت کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک پوری تحریک تھے، تو یہ بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ اور خلیجی ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں، یورپ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، سینٹرل ایشیا میں، دنیا بھر میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ نمائندے ان کے کام کر رہے ہیں، اور ایک بڑا نیٹ ورک قائم ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اپنی جانب سے، اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی جانب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سردار صاحب۔ سردار صاحب، کرنٹ سینیریو پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک عام تاثر یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک کے بعد آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ اس وقت ایک عضو معطل کی سی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات کافی حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ سیاسی جماعتوں کا اپنا رویہ ہے، وہ اپنی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو مئی میں، پچھلے سال مئی میں عوامی ایکشن کمیٹی نے کچھ اقدامات کیے، اس کے بعد آزاد کشمیر پر یوں لگتا تھا کہ سناٹا چھا گیا اور سارے لوگ جیسے کوئی معطل ہو کر رہ گئے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 25 مئی سے مسلم کانفرنس نے اس کام کو شروع کیا، ٹیک اپ کیا۔ سارے آزاد کشمیر میں کشمیر بنے گا پاکستان اور علاقے پاکستان ریلیاں اور افواج پاکستان زندہ باد ریلیاں اور پاکستان زندہ باد ریلیوں کا انعقاد کیا، اور ہم نے مسلسل اس سفر کو جاری رکھا، اور پھر نیلا وٹ کے مقام پر سالانہ پروگرام میں بہت عظیم الشان پروگرام مرتب کر کے اپنا جو نقطہ نظر تھا، جو موقف تھا، اس کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہمارا یہ سارا سلسلہ کوئی ایکشن کمیٹی کے یا کسی کے خلاف یا حمایت میں نہیں تھا، بلکہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق تھا۔ اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے بعض باتیں، بڑے جائز مطالبات تھے، بڑے سلجھے ہوئے مطالبات تھے، ان میں قابل اعتراض بات یہ تھی کہ ان میں شامل کچھ لوگوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جو قابل اعتراض تھا، جس کی وجہ سے پھر جواب دینا پڑا۔ تو مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پر غیر ریاستی جماعتوں نے، کوئی قابل ذکر نقل و حرکت اس معاملے میں نہیں کی، جو بڑی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر کافی حد تک درست ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکن اس سارے عرصے میں یوں لگا کہ جیسے کوئی غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو سیاسی رفیق ہیں، بیرسٹر سلطان صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، سردار قمر زمان صاحب ہیں، چودھری مجید صاحب ہیں، یہ اپنی سیاسی زندگی میں ہی اپنے جانشین جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچا چکے ہیں، تو کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے؟ دیکھیے، سیاسی جانشینی یہ کوئی پیر خانہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ایک ہاتھ صاحبزادہ جو ہے وہاں گدی پر بیٹھے۔ سیاست مجھے کوئی لے کے نہیں آیا، مجاہد اول کا دست شفقت ضرور رہا، لیکن سیاسی جراثیم آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ آپ سیاست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سردار عثمان علی خان میرے بڑے بیٹے ہیں، وہ سیاست میں ہیں، سیاسی کام کاج کرتے ہیں، میری معاونت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کشمیر پر گھنٹوں کے حساب سے وہ مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔
تو سیاسی کام کاج جو ہے وہ موجود ہے. اسمبلی میں جانا یا نہ جانا کوئی شرط کی بات نہیں ہے. میں خود اسمبلی میں موجود نہیں تھا. میں جا کے لاہور اور کراچی سے 4 الیکشن لڑا. 4 الیکشن میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے لڑا. 5واں الیکشن 2006 کا میں نے آزاد کشمیر سے لڑا. تو میرے اپنے پاس بھی کوئی حلقہ انتخاب نہیں تھا. اس لیے یہ بات سمجھنی کہ اگر کسی آدمی میں صلاحیت ہے تو عثمان علی خان کو یہ اضافی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ بجائے دفعہ سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کی براہ راست تربیت میں ان کے اسٹاف افسر کے طور پر کئی سالوں سے ملک کے اندر اور باہر کام کرنے کا موقع ملا ہے. اس سے میرا یقین ہے کہ ہمارا کام دیکھیے وراثت کا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ نظریات کا ہے، فکر کا ہے، تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کا، مجاہدین کا اور غازیوں کے ورثے کو سنبھالنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اور اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ یہ ورثہ ہم کوشش کریں گے کہ نسل در نسل اسے سنبھال کر رکھیں اور اس پر پیرا دیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ انسانی فطرت ہے کہ زوال سے جو ہے وہ بلندی کی طرف آدمی جائے تو بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر بلندی سے نیچے آنا ہو تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے مسلم کانفرنس کا عروج دیکھا، 30-35 سیٹوں والی مسلم کانفرنس دیکھی، تو آج آپ 1 سیٹ کے ساتھ مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ عروج سے زوال کا سفر، اس کو آپ نے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی کارکن کی جو اصل لرننگ ہے اس کی 2 جگہ ہے، ایک اپوزیشن اور دوسرا جیل. 2 جگہ ہیں جہاں سیاسی کارکن کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی اچھی لیڈرشپ دستیاب ہو تو لیڈرشپ کا بیگ بستہ اٹھانے سے تربیت ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیل اور اپوزیشن. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں اس عرصے میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے شکست کو اور زوال کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا. کسی بھی موقع پر آپ ہماری کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی گفتگو، کوئی انٹرویو ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس میں آپ کو مایوسی یا شکستگی کا کوئی احساس دکھائی دے. ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، اللہ کی مرضی اور منشا سمجھا اور اپنا کام کرتے رہے، تیاری کرتے رہے. تو اللہ کرم کرے گا. میرا یقین ہے کہ ماضی میں بھی مسلم کانفرنس پر بہت دفعہ ایسا ہوا، شیخ محمد عبداللہ چلے گئے، بڑا زوال آ گیا، مسلم کانفرنس بحال ہو گئی. غازی ایم ایل اے سردار محمد ابراہیم خان صاحب مسلم کانفرنس سے چلے گئے، بڑا زوال آ گیا، مسلم کانفرنس بحال ہو گئی. سردار سکندر یار خان صاحب چلے گئے، مسلم کانفرنس پر زوال آیا، پھر بحال ہو گئی. اس عرصے میں بھی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو ہم میک اپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے لیے بہتری کا پیغام لے کر آئے گا. سردار صاحب لاسٹ یہ بتائیے گا کہ دولت کا ٹوکرا سر پہ لیے ایک شخص غربی باغ کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، تو کیا آپ کو کوئی ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے حلقے میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاست اور انتخابات کبھی بھی کسی دور میں بھی آسان نہیں ہوتے. کوئی دولت کا ٹوکرا نہ بھی لے کے آئے تو الیکشن کبھی آسان نہیں ہوتے، بلکہ الیکشن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اکیلے لڑ رہے ہوں، کوئی دوسرا مد مقابل نہ ہو، تب بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا. تو الیکشن کبھی بھی میرے لیے آسان نہیں تھا. وہاں بڑے جاندار لوگ ہیں، بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، اور پھر مسلم کانفرنس کے خلاف اپوزیشن تو راتوں رات بن جاتی ہے، کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ مسلم کانفرنس کا نام لیں اور مخالفین اکٹھے ہو جائیں. تو اس لیے یہ الیکشن مشکل کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ صرف دولت کا جو تجربہ ہے، اگر دولت کی بنیاد پر لوگوں نے پالیٹکس کرنی ہوتی تو پاکستان میں پھر ابھی بینک والا وزیر اعظم ہوتا، الائٹ بینک والا صدر ہوتا، اور جو ہے وہ مسلم کمرشل بینک والا سینٹ کا چیئرمین ہوتا. کشمیر میں تو مثال ایسی بن گئی ہے نا تنویر الیاس صاحب، نہ ہونے کے برابر ہے نا. 6 مہینے میں کھر پتی آدمی سردار تنویر الیاس صاحب بڑے آدمی ہیں، قابل احترام شخص ہیں، بڑا اچھا خاندان ہے، اپنی ذاتی ان کی حیثیت ہے. اس وزارت عظمیٰ سے بڑا منصب وہ پہلے بھی لیا کر رہے تھے بزنس مین کی حیثیت سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے بھی وہ کام نہیں چل سکا. تو پیسوں کی بنیاد پر زیادہ دیر تک بات نہیں چلتی. سردار تنویر الیاس صاحب کے لیے میرا پورا احترام ہے، پوری عزت اور احترام کے جذبات ہیں، لیکن وہ ان کو خیال یہ تھا کہ وہ 10-15 سال کے لیے حکومت سے باہر نہیں نکلیں گے، اور وہ 10-15 مہینے بھی نہیں نکال سکے. تو پیسہ بنیاد، اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پیسے کو بنیاد بنایا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بہت بڑی پیسے والی شخصیت تھے. کھربوں روپے انہوں نے غالباً، مجھے اندازہ نہیں ہے صحیح، الیکشن کمیشن نے 15 کھرب کے قریب اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے. تو اتنا بڑا آدمی بھی اگر دولت سہارا دے سکتی تو پھر سردار تنویر الیاس صاحب کو سہارا دیتی. اس لیے کسی خاص آدمی سے، کسی خاص سبب کی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کرنے کی بات نہیں ہے. الیکشن مشکل کام ہے،
اللہ سے پوری طرح پر امید ہیں اور مسلم کانگریس کے کارکنوں اپنی جگہ پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر میں نے الیکشن لڑا اس وقت تک ہم زندہ رہے, مسلم کانگریس انشاءاللہ اپنا ماضی کا ریکارڈ قائم رکھے گی. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ کشمیر ایکسپریس تشریف لائے, تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ بھی تفصیلی نیچے سے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, جزاک اللہ.